Under the contemporary environment, what will be the main features of Islamic economic system, particularly its banking? یہ سوال کوئی ایک سوال ہے، یہ تو ایک پوری کتاب اس کا جواب چاہیے۔ میرا جو اسلام کا معاشی نظام نامی کتاب چاہے میں صرف اسی کی طرف رہنمائی کر سکتا ہوں، وہ لے کر پڑھیں۔ اور بینکنگ کے بارے میں میری اپنی کچھ ذاتی آراء ہیں کہ اسلام میں صحیح اسلامی نظام کے تحت بینکنگ ہو ہی نہیں سکتی۔ انویسٹمنٹ کارپوریشنز ہو سکتی ہیں، انویسٹمنٹ کمپنیز ہو سکتی ہیں، کچھ لوگ ہوں کہ جو کمپنیاں بنائیں کہ لوگ ان کے پاس پیسے جمع کرا دیں، شیئر لے لیں انویسٹمنٹ کے لیے۔ اس کمپنی کا کام کیا ہوگا کہ وہ دیکھے کہ کون سا مل، کون سی فیکٹری، کون سا کاروبار جو ہے وہ مناسب ہے، لوگ ٹھیک ہیں، وہاں انویسٹ کریں۔ یہ مزاربت کی بنیاد پر ہوگا۔ ان لوگوں نے مزاربت کی بنیاد پر انویسٹمنٹ کارپوریشن یا کمپنی کو پیسے دے دیے ہیں، اور یہاں وہ کمپنی والے جو ہیں یہاں پر عامل ہیں، وہ اس کے کام کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ کو دیکھ رہے ہیں، جائزہ لے رہے ہیں، انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کیا ہیں، لوگوں کے کیا حالات ہیں۔ اب یہ جو انویسٹ کریں گے اس بزنس کے اندر تو اب ان کی حیثیت مضارب کی ہو جائے گی اور وہ عامل ہو جائے گی کمپنی۔ جو منافع حصہ انہیں ملے گا وہ حصہ جو ہے وہ اپنے شیئر ہولڈرز کو دے دیں گے۔ یہ ایک شکل ہے۔ باقی جو بینکنگ جتنے بھی بنائے جا رہے ہیں اسلامی بینکنگ، یہ اسی بنیاد پر ہے بیع مؤجل اور بیع مرابحہ، کہ یہ گلاس اگر نقد لیتے ہو تو 10 روپے کا ہے، 1 مہینے کے بعد پیسے دو گے تو 11 روپے کا ہے، اور اسے جائز کہا جا رہا ہے، جسے میرے نزدیک میں اسے حرام کہتا ہوں، ناجائز کہتا ہوں، اس لیے کہ اسی پر ساری بینکنگ وہ کر رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کار کے لیے کار خریدنی ہے 10 لاکھ روپیہ بینک سے لیں اور 17% سود دیں، آپ اس کو کہیں بھائی تم خرید دو مجھے، تم وہ 17% اس کے اندر شامل کر کے اس قیمت پر مجھے بیچ دو، وہ بیع مؤجل ہو جائے گی، میں فلاں وقت تمہیں جو ہے اتنے پیسے دے دوں گا، تو انہیں اس میں کیا تکلیف پہنچے گی؟ انہیں تو اپنا جو نفع چاہیے تھا وہ مل گیا، انہوں نے وہ قیمت کے اندر ہی وہ سود کیلکولیٹ کر کے شامل کر لیا۔ اللہ اللہ خیر صلی۔ میرے نزدیک جو ہے یہ جائز نہیں ہے، لیکن اسی پر اسلامک بینکنگ کا جو ہے سلسلہ چل رہا ہے۔ تاہم میری رائے یہ ہے اس وقت اگر یہ بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک دفعہ جو قیمت طے ہو جائے گی پھر اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے وہ طے یہ کرتا ہے میں 5 سال کے بعد آپ کو کار کے پیسے دے دوں گا، آپ نے 5 سال کا سود اس میں شامل کر کے ایڈ کر کے بتا دیا، اچھا جی یہ 11 لاکھ روپے کی ہو جائے گی، لیکن فرض کیجئے 5 سال کے بعد آپ پیسے نہیں دے سکے، اب 2 سال اور لگ گئے تو آپ 1 پیسے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب جو طے ہو گئی تھی رقم پہلے اس میں اضافہ نہیں ہوگا، تو کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی نا، سود کی کوئی ٹانگ تو ٹوٹے گی تھوڑی بہت۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہو جائے، باقی تو وہ ٹرو ریولوشن پورا آئے گا تو جو ہے یہ سرے سے سود کا خاتمہ ہو سکے گا، ورنہ نہیں۔